كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا إمام القبلتين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. لي خمسة أطفي بها حر الوباء الحاطمة: المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة. السلام علیکم. بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی. عزیزان گرامی قدر، آج کے جمعہ المبارک کا موضوع جو منتخب کیا گیا اسلام کی ترویج و اشاعت کے لیے جان و مال کی قربانی، اگر ہم 1450 سال پیچھے کی طرف جائیں تو اسلام کی خاطر دین کی سربلندی کے لیے اصحاب رسول سے لے کر آج تک ہر دور میں ایسے لوگ گزرے ہیں جنہوں نے اسلام کے لیے اپنی جان کے نذرانے بھی پیش کیے ہیں اور اپنا مال بھی پیش کیا ہے. اور ہر دور میں اس بات کی ضرورت رہی ہے کہ مسلمان اسلام کے تحفظ کے لیے اور اسلام کی اشاعت کے لیے ہر طرح کی قربانیاں پیش کریں. ہم نے یہ سمجھا ہے کہ شاید ہم نمازیں 5 پڑھ لیں
اور روزے رکھ لیں، حج کر لیں، زکوٰۃ دے لیں یا تسبیح کر لیں تو بس یہی سارا ہم نے اپنا ذمہ ادا کر لیا ہے۔ حالانکہ بات ایسی نہیں ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ تو ہم اپنے لیے کرتے ہیں، اس کا فائدہ تو ہماری ذات کو ہے نا، کہ ہم نماز پڑھیں گے جنت ہے، ثواب ہے، اجر ہے۔ ہم روزہ رکھیں گے ہماری ذات کو فائدہ ہے، حج کریں گے ہمیں فائدہ ہے، ہمارے گناہ معاف ہوں گے۔ ہماری اس سے بھی بڑی ذمہ داریاں ہیں۔ صرف نماز سے ہم بری و ذمہ نہیں ہوں گے، بلکہ اسلام کے لیے ہر طرح کی قربانی دینے کا جذبہ رکھنا یہ بندہ مومن کے لیے ضروری ہے کہ وہ دین کے تحفظ کے لیے اور اسلام کی اشاعت کے لیے جو اس سے ہو سکے اپنا وقت اپنے مال کے ساتھ، اپنی جان کے ساتھ، ہر اعتبار سے وہ اسلام کی ترویج و اشاعت کے لیے کوشاں رہے۔ صرف نماز پڑھ لینا یہ بڑی بات نہیں ہے، یہ تو کوئی مشکل ہی نہیں ہے، یہ تو آسان سا عمل ہے۔ نماز پڑھ لی، وضو کیا، نماز پڑھی، گھر چلے گئے۔ اصحاب رسول کی زندگیاں دیکھیں تو صرف نمازیں نہیں انہوں نے پڑھی، انہوں نے اپنی جانیں اور اپنا مال اللہ کے دین کے لیے قربان کیا ہے۔ حضور کی آل پاک کو دیکھیں تو انہوں نے اپنا گھر بار کیا، اپنی نسلیں، اپنے بچے دین اسلام کے لیے قربان کیے۔ یعنی ان کی زندگی سے ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ اسلام کے لیے ہر طرح کی قربانی پیش کرنا یہ مومنوں کے لیے ضروری ہے۔ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اسلام کی شمع کی حفاظت کریں۔ اگر صرف نماز ہی کافی ہوتی تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بدر میں صحابہ کو لے کر نہ جاتے۔ نمازیں تو مدینہ میں بھی پڑھ رہے تھے، مدینہ میں زیادہ ثواب ہے، مسجد نبوی میں زیادہ ثواب تھا، لیکن مدینہ چھوڑ کر بدر کے میدان میں 313 صحابہ کو لے کر حضور حاضر ہو گئے۔ اس کا مطلب ہے دین کے لیے اور بھی چیزوں کی ضرورت ہے۔ اگر صرف نماز روزہ کافی ہوتا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام احد کے میدان میں 70 صحابہ کی قربانی پیش نہ کرتے، اور حضور کا چہرہ مبارک زخمی نہ ہوتا، دندان مبارک کا ایک کنارہ شہید نہ ہوتا۔ احد سے لے کر خندق دیکھ لیں، تبوک دیکھ لیں، 27 غزوات حضور نے خود 27 جنگوں میں شرکت فرمائی ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو یہ صرف نماز پڑھ کے ہم سمجھے نا ہماری ذمہ داری ختم ہو گئی ہے، اب جو مرضی ہوتا ہے ہو جائے، اب ہمیں اسلام کے لیے کوئی وقت دینے کی ضرورت نہیں، کوئی مال دینے کی ضرورت نہیں، ہم نے اپنا فرض ادا کر لیا ہے۔ بھائی کر تو لیا ہے لیکن ابھی ناقص مومنوں والا کام آپ نے کیا ہے۔ کامل مومن وہ ہے جو اسلام کے تحفظ کے لیے ہر وقت حاضر ہے، اسلام کے تحفظ کے لیے ہر وقت حاضر رہے۔ اگر کوئی بندہ کنویں میں گر رہا ہو اور آپ کا ہو بھی قریبی، تو بھئی آپ کا بھائی ہو، آپ کا باپ ہو، کنویں میں گر رہا ہو، تو آپ پہلے اس سے پوچھیں گے کہ بھائی میں آپ مجھے کتنے پیسے دیں گے کنویں سے بچانے کے؟ پوچھیں گے آپ کہ اگر میں آپ کو کنویں سے بچا لوں تو آپ مجھے 1000 روپے دیں گے، 2000 روپے دیں گے؟ نہیں، آپ دوڑ کے جائیں گے، اس کو پکڑ لیں گے۔ یا آپ یہ نہیں کہیں گے کہ یہ میری ذمہ داری نہیں ہے، میرے فرائض میں یہ شامل نہیں ہے، آپ کی محبت مجبور کرے گی کہ آپ دوڑ کے اسے بچانے کی کوشش کریں۔ اسلام پہ مشکل وقت آئے، اسلام کی ترویج و اشاعت کے لیے اگر ضرورت پڑے مال جان کی، تو پوچھنا نہیں پڑتا کہ جناب کتنے پیسے ملیں گے، پھر بندہ سب کچھ دین کے لیے پیش کر دیتا، اسلام کے لیے ہر چیز پیش کر دیتا ہے۔
اور قرآن پاک کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے سورہ محمد آیت نمبر 7، اللہ کریم نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، کہ اے ایمان والو اگر تم اللہ کی مدد کرو گے نا تو اللہ تمہاری مدد کرے گا، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے۔ اب آپ سوچیں گے کہ اللہ کو مدد کی کیا ضرورت ہے، وہ تو خالق و مالک ہے، وہ تو علی کل شیء قدیر ہے، مدد کی ضرورت تو اسے ہوتی ہے جو مجبور ہو، لیکن اللہ فرما رہا ہے اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد فرمائے گا، اگر تم اللہ کے دین کے لیے اپنا سب کچھ پیش کر دو گے نا تو پھر عرش والا رب تمہیں رسوا نہیں ہونے دے گا۔ ینصرکم، تم اس کے دین کی جب مدد کرو گے تو وہ رب تمہاری مدد فرمائے گا۔ ینصرکم، دیکھو نا جی سودا بالکل پورا پورا ہے، ادھار ہے ہی نہیں، اللہ نے ادھار رکھا ہی نہیں، ادھر تم دین کی خدمت کر دو اللہ تمہاری مدد فرما دے گا، ادھر تم اسلام کے ساتھ مخلص ہو جاؤ، اسلام کے دفاع کے لیے، اسلام کی ترویج و اشاعت کے لیے کام کرو، پھر اللہ تمہیں رسوا نہیں ہونے دے گا۔ ینصرکم، وعدہ فرما لیا کہ وہ تمہاری مدد فرمائے گا، اور صرف مدد نہیں کرے گا، وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، وہ تمہارے قدموں کو پکا کر دے گا۔ اب اس آیت کی دو تفسیریں علماء نے بیان کی، ایک تو یہ ہے کہ اللہ تمہیں استقامت دے دے گا، تم پکے ہو جاؤ گے، تم اس میدان میں پیچھے نہیں ہٹو گے، تمہارے اندر بزدلی نہیں آئے گی، اور دوسرا معنی مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ قیامت کے دن جب پل صراط سے گزرو گے نا تو اللہ تمہارے قدموں کو نہیں ڈولنے دے گا، تم بجلی کی طرح پل صراط سے گزر جاؤ۔ اگر دنیا میں تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو پھر قیامت کے دن جب پل صراط پر لوگ کٹ کٹ کے نیچے گر رہے ہوں گے تو وہاں رب تمہیں گرنے نہیں دے گا۔ تم نے دنیا میں دین کو نہیں گرنے دیا، رب قیامت کو میدان حشر میں اور پل صراط پر تمہیں گرنے نہیں دے گا۔ تم یہاں اس کے دین کی مدد کرو، قیامت کے دن اللہ تمہیں پل صراط سے گزار دے گا۔ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، وہ تمہارے قدموں کو پکا کر دے گا، تم ثابت قدم ہو جاؤ گے قیامت کے دن، پل صراط پر گزرتے ہوئے وہ رب تمہاری مدد فرمائے گا۔ لیکن شرط ہے ان تنصر اللہ، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے۔ تو آج ہم نے مدد کیا کرنی ہے، بعض بیچارے احمق لوگ وہ دین کا الٹا مذاق اڑانے لگ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، ایسے لوگ ہیں لطیفے بناتے ہیں نماز کے، لطیفے بناتے ہیں حج کے، لطیفے بناتے ہیں قربانیوں کے، لطیفے بناتے ہیں اسلام کے شاعر کے، اور مذاق بناتے ہیں۔ ایسے بدبخت لوگ، نہ ان کا اسلام سے کوئی تعلق ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن اسلام کا مذاق اڑانے سے بندہ اسی وقت دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا۔ یہ تمام علماء کا متفقہ فیصلہ ہے، کسی مسلک کا اس میں کوئی لحاظ نہیں کہ اگر کوئی بندہ قرآن کا مذاق اڑائے، نماز کا مذاق اڑائے، حج کا مذاق اڑائے، رسول اللہ کی کسی سنت کا مذاق اڑائے تو وہ بندہ فوراً اسلام سے خارج ہو گیا۔ اگر شادی شدہ ہے تو نکاح اس کا ختم ہو چکا ہے، اگر وہ توبہ کرنا چاہتا ہے کلمہ دوبارہ پڑھے، مسلمان دوبارہ ہو اور نکاح دوبارہ کروائے۔ مذاق دین کا اڑانا مسلمان ہو کر، اسلام کا کلمہ پڑھ کے پھر دین کی مدد کرنی چاہیے تھی نا، لیکن ہم نے گھروں میں دین کا مذاق اڑانا شروع کر دیا، سوشل میڈیا پہ مذاق، لطیفے بنائے گئے اسلام کے بارے میں۔ تو یہ کس طرح کا کلمہ ہم نے پڑھا ہے؟ اللہ تو فرماتا ہے اگر دین کی مدد کرو گے نا تو پھر ہم تمہاری مدد فرمائیں گے۔ یہ ہے نصر، ہوتا ہے مدد کرنا، نصر ان کا معنی کیا ہوتا ہے؟ مدد کرنا۔ تو انصار صحابہ کو انصار اسی لیے کہتے ہیں کہ انہوں نے مہاجرین کی مدد کی ہے، اور صرف مہاجرین کی مدد نہیں کی، انہوں نے پورے اسلام کی مدد کی ہے۔
اسلام کے یہ مددگار ہیں جن کو حضور نے خود انصار فرمایا، اور اللہ نے قرآن میں ان کو انصار کہا ہے کہ یہ انصار ہیں، یعنی کون ہیں؟ یہ دین کے مددگار ہیں، یہ اسلام کے مددگار ہیں، انہوں نے اپنے خون جگر کے ساتھ اسلام کی شمع کو فروزاں کیا ہے، انہوں نے اپنے گھر قربان کر کے۔ اور آج دیکھیں بھائی بھائی سے نہیں لڑ رہا، چند مرلوں کے لیے، کیا چند انچ زمین کے لیے لڑائیاں ہو رہی ہیں، لیکن میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ انصار صحابہ، ان کی آپس میں کوئی رشتہ داری نہیں۔ مہاجر وہ تھے جو مکے سے آئے، انصاری وہ ہیں جو مدینے کے رہنے والے تھے، آپس میں کوئی رشتہ داری نہیں ہے، بعد میں بنی ہیں رشتہ داریاں، پہلے کوئی رشتہ داری جانتے بھی نہیں تھے ایک دوسرے کو۔ لیکن جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھا تو اب مہاجر گھر چھوڑ کے آئے، اپنی جائیدادیں چھوڑ کے آئے، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کے آ گئے، اپنا مال چھوڑ کے آ گئے، تو اب انصار کے حضور نے بھائی بنا دیا۔ سرکار نے فرمایا فلاں فلاں کا بھائی ہے، فلاں فلاں کا بھائی ہے، سب کو بھائی بھائی بنا دیا۔ اب جو بھائی بنا نا، تو اس نے کہا ایسا کرو، یہ مکان جو ہے اس کے دو حصے کر لو، ایک حصہ میں نے تمہیں دے دیا اور ایک حصہ میرا، ایک حصہ تمہارا ایک حصہ میرا۔ اور یہاں تک ملتا ہے کہ انصاری صحابی نے حضرت عبد الرحمن بن عوف سے کہا کہ یہ میرا مکان بھی دو حصے کر لو، میری دو بیویاں ہیں، ایک کو میں طلاق دے دیتا ہوں اور عدت گزار کے تمہارے ساتھ نکاح کر لے گی، یہ ہیں جنہیں رسول اللہ نے بھائی بھائی بنایا تھا۔ لیکن حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا نہیں، تمہیں تمہارا مکان بھی مبارک ہو، تمہاری بیویاں بھی مبارک، مجھے صرف بازار کا راستہ بتا دو، میں بازار میں خود تجارت کر کے پیسے کماؤں گا۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف خود گئے بازار میں، تجارت کی اور بڑے مالدار بن گئے۔ لیکن انہوں نے پیش کر دیا، اپنے گھر آدھے آدھے کر لیے، باغ آدھے آدھے کر لیے، مکان آدھے آدھے کر لیے، اور جب فتوحات ہوئیں تو اب زمینیں بانٹی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو یہودیوں سے ملی تھی مال غنیمت میں، تو انصار سے پوچھا، فرمایا انصار بتاؤ یہ جو زمینیں اب ملی ہیں یہ میں مہاجرین کو دے دوں؟ اگر تم کہو تو میں ان کو دے دیتا ہوں اور تمہاری زمینیں یہ خالی کر دیں گے۔ اب حضرت سعد بن معاذ اور حضرت سعد بن عبادہ دونوں کھڑے ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو ہم نے دی ہے نا وہ بھی ان کے پاس رہنے دیں اور جو اب ملی ہیں وہ بھی انہیں دے دیں۔ حضور ہمیں زمینوں سے کوئی غرض ہے نہیں ہے، آپ نے جو دے دیا وہ قبول ہے، آپ جس کو دے دیں آپ کی مرضی ہے۔ آقا ہمیں مال سے کوئی غرض نہیں، زمینوں سے کوئی غرض نہیں، جائیداد سے کوئی غرض نہیں ہے، حضور ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے غرض ہے۔ یہ آپ پڑھ کے دیکھیں مواخات مدینہ، جب حضور نے بھائی بھائی بنایا تو کس طرح انہوں نے اپنے بھائیوں کے لیے قربانیاں دی ہیں، کس طرح جانیں قربان کی ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خاطر۔ اور پھر حضور نے بھی انعام کیا دیا، جب فتح مکہ ہو گیا تو اب انصار صحابہ جو تھے وہ بڑے پریشان ہوئے، انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے اب حضور مکے میں ہی رہیں، کیونکہ حضور کا اصل شہر کون سا تھا؟ مکہ تھا، جہاں حضور کی ولادت ہوئی۔ انہوں نے سوچا شاید اب حضور یہاں ہی رہیں گے، حضور کے سارے رشتہ دار یہاں ہیں، حضور کا گھر پہلا یہیں پر ہے، آقا کا شہر یہی ہے، حضور نے 53 سال یہاں گزارے ہیں۔ تو انصار کہنے لگے حضور کہیں ایسا نہ ہو کہ اب ہم زیارت سے محروم ہو جائیں، آپ مکے میں ہی ڈیرا لگا لیں۔ حضور نے فرمایا نہیں، اب میری زندگی بھی تمہارے ساتھ ہے، میری موت بھی تمہارے ساتھ ہے، اب میں جیوں گا تو تمہارے ساتھ، مجھے موت آئے گی تو مدینے میں آئے گی۔ انہوں نے وفا کی ہے تو لجپال پریتاں توڑ دے نہیں، جدی باں پھڑ دے پھر چھوڑ دے نہیں۔ میرے نبی نے بھی پھر انہیں چھوڑا نہیں۔ اور یہ علمی بات میں عرض کر دوں، حضور نے مکہ میں نماز مسافر والی ادا فرمائی، حالانکہ شہر اپنا تھا، لیکن سرکار نے مکہ میں جو نماز پڑھی ہے نا 2 رکعتیں پڑھی، مدینہ میں 4 پوری پڑھی ہیں۔ کیوں؟ حضور نے بتا دیا اب میرا اصلی وطن مکہ نہیں، اب میرا اصلی وطن مدینہ ہے۔ 2 رکعتیں پڑھ کے سلام پھیرا، اور جو پیچھے مقیم لوگ تھے فرمایا اتموا صلاتکم انا قوم سفر، فرمایا ہم مسافر ہیں،
اے مکے کے رہنے والوں اپنی نماز پوری کر لو، میں مسافر ہوں، میں نے مسافر والی نماز پڑھی ہے کیونکہ ہم نے مکہ چھوڑ دیا ہے، ڈیرہ مدینے میں لگا دیا ہے۔ یہ انصار کی محبت تھی، یہ انصار کا پیار تھا، انہوں نے سب کچھ دیا تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ان سے وفا فرمائی۔ تو یہ انصار کیوں بنے؟ یہ اللہ کے دین کی مدد کرنے کی وجہ سے انہیں اللہ نے انصار کہا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی انصار کہا، اور ان کے ایمان کی مثالیں دیں۔ حضور نے فرمایا حب الانصار من الایمان، انصار کی محبت ایمان کا حصہ ہے، اور بغضهم من النفاق او کما قال، حضور نے فرمایا ان کے ساتھ نفرت کرنا، بغض رکھنا یہ منافقت کی علامت ہے۔ انصار سے محبت کرنا یہ ایمان کی نشانی ہے، اور انصار سے بغض رکھنا یہ منافقت کی نشانی ہے، اس لیے کہ انصار نے اللہ کے دین کی مدد کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی ہے، حضور کے دین کا دفاع کیا ہے۔ تو دین کی مدد کرنا یہ آج بھی ہمارا فرض ہے کہ ہم دین سے تعلق رسمی نہ رکھیں کہ بس رسمی طور پہ نماز پڑھ لی، صبح ایک رکوع پڑھ لیا اور کبھی نعت لگا کے سن لی، لو جی ہم پکے مومن ہیں۔ اسلام کے لیے جتنا کچھ ہو سکے ہمیں کرنا چاہیے، جو ہم سے ہو سکے جتنی قربانی ہم دے سکتے ہیں ہمیں دینی چاہیے۔ اب یہ ایک آیت میں آپ کو حوالہ دیتا ہوں، ایک آیت کا، یہ سورۃ الحدید کی آیت ہے، آیت نمبر 11 اور آیت نمبر 12۔ 11ویں کو ماننے والوں اور 12ویں کا لنگر کھانے والوں، یہ آیت نمبر 11 اور 12 بھی سنو سورہ حدید کی۔ اللہ نے فرمایا من الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، فرمایا کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے۔ قرض حسنا کیا ہے؟ کسی کو ضرورت پڑے تو کہے یار 1000 روپے مجھے دے دو کل لے لینا، سود نہیں ہوگا، فری 100,000 کا 1000 ہی ملے گا، اس پر کوئی اضافہ نہیں ہوگا، کوئی اس سے تم بینیفٹ نہیں لوگے، پروفٹ نہیں لوگے، صرف 1000 کا 1000 دوں گا، یہ ہوتا ہے قرض حسنا، قرضا حسنا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا کون ہے جو اللہ کو قرض دے؟ کیوں جی اللہ کو ضرورت ہے قرض کی، یہ تو اس کی مہربانی ہے کہ جمع کروا لو میں تمہیں ادا کروا دوں گا۔ قرض لینے کی بھی دو غرضیں ہیں نا، ایک یہ ہے کہ میں ضرورت مند ہوں، میں آپ سے لے رہا ہوں، دوسری غرض یہ ہے کہ یہ میرا دوست نادان ہے، کہیں پیسے ضائع نہ کر دے، یار مجھے ادھار دے دو پھر مجھ سے لے لینا، تاکہ محفوظ رہیں۔ تو اللہ جو قرض لے رہا ہے ضرورت کے لیے نہیں، اپنے بندوں کو نوازنے کے لیے قرض لے رہا ہے۔ من الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، فرمایا کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے تو کیا ملے گا؟ فیضاعفہ لہ، فرمایا اللہ اس کو کئی گنا زیادہ واپس فرمائے گا، کئی گنا زیادہ اس کا بدلہ دے گا۔ وَلَهُ أَجْرٌ کریم، اور اس کو اجر کریم ملے گا، عزت والا اجر اللہ اس کو دے گا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی نا تو سرکار کے ایک صحابی ہیں حضرت ابو الدحداح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بڑی خوبصورت روایت ہے، اس سٹیج پہ اس ممبر پہ پہلی دفعہ میں میرا خیال ہے بیان آج کرنے لگا ہوں۔ حضرت ابو الدحداح رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سرکار کے ایک صحابی ہیں، جب یہ انہوں نے یہ آیت پڑھی نا تو یہ جھومتے ہوئے وجدانی کیفیت میں خوشی کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں آئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ ہم سے قرض لینا چاہتا ہے، اللہ ہم سے قرض مانگ رہا ہے۔ تو حضور نے فرمایا ہاں ابو دہدا، اللہ فرماتا ہے من الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض دے؟ ضائع نہیں ہوگا، اللہ کو دیا ہوگا، اللہ کو دیا ہوا ضائع نہیں ہوگا، وہ لوٹائے گا، اور ویسے نہیں لوٹائے گا، کئی گنا زیادہ بڑھا کے اللہ تمہیں عطا فرمائے گا۔ تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور میرے پاس کل کمائی جو ہے نا 2 باغ ہیں، حضور میں اللہ کو قرض دینا چاہتا ہوں، میرے دونوں باغ آپ قبول فرما لیں، میں اپنی زندگی جیسے ہوا گزار لوں گا، میرے دونوں باغ دین اسلام کے لیے پیش ہیں۔
ہم 100 میں 2.5 دے کر پوری زندگی احسان جتاتے ہیں، اور عشر زمین کا اگر پہلی بات دیتا ہی کوئی نہیں، اللہ ماشاءاللہ چند لوگ ہیں 1000 میں کوئی 2 جو دے دیتے ہیں، پوری زندگی ہم بتاتے ہیں کہ ہم بھی عشر بھی دیتے ہیں، 100 میں 2.5 دینا ہم پہ بوجھ ہے، اور 10 بوریوں میں سے 1 دینا ہم پہ بوجھ ہے۔ لیکن یہ رسول اللہ کے غلام دیکھو، 2 باغ تھے، دونوں ہی اللہ کی رضا کے لیے دے دیے۔ کہا حضور یہ دونوں ہی پیش ہیں، حضور نے فرمایا نہیں، 1 رکھ لو، تمہارے بچے ہیں ان کی ضرورت ہے، رہو گے کہاں، بچے زندگی کیسے گزاریں گے؟ حضور نے فرمایا 1 دے دو اور 1 تم رکھ لو۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ پھر اس طرح ہے کہ 1 چھوٹا ہے اور 1 بڑا ہے، جو 1 سب سے بڑا باغ ہے اس کے اندر 600 کھجوروں کے درخت ہیں، شہر کے اندر باغ ہو 600 کھجوروں کے درخت ہوں تو آپ حساب لگائیں، جو پراپرٹی والے بیٹھے ہیں ان کو تو پتہ ہے نا کہ کتنی مہنگی ہوتی ہے پراپرٹی، اور کھجوروں کا باغ ہو۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ جو 600 کھجوروں کا درخت جس میں ہے نا، اور بڑا قیمتی باغ ہے، میں وہ اللہ کے لیے پیش کرتا ہوں۔ تو سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے، اور اس کے بدلے میں حضور نے فرمایا تم نے یہ باغ اللہ کے لیے دیا ہے نا، اذ یجزیک اللہ بہ الجنہ، حضور نے فرمایا اللہ تمہیں اس کے بدلے میں جنت عطا فرمائے گا۔ یہ جنتیں بھی تقسیم حسین کا نام نہیں کر سکتا ہے، کوئی بے اختیار بیچارہ جنت کیا دے گا؟ جنت وہ دے گا جو قاسم جنت ہے، جنت وہ دے گا جسے رب نے انا اعطیناک الکوثر کہہ کر کوثر کا مالک بنا دیا۔ تو سرکار نے فرمایا اللہ تجھے اس کے بدلے میں جنت دے گا۔ اب آئے اپنے باغ میں، گھر بھی باغ کے اندر تھا، وہ اس وقت حدیثوں میں ملتا ہے کہ صحابہ اپنے باغ میں ہی گھر بنا لیتے تھے، وہاں ہی رہتے تھے اور وہاں پر ہی زندگی گزارتے تھے۔ تو گھر کے باغ کے دروازے کے اوپر آئے، اندر نہیں گئے، باہر سے کھڑے ہو کے اپنی بیوی کو آواز دیتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کی بندی بچوں کو لے کے باہر آ جا۔ وہ کہتی اندر آئے، وہ کہتا ہے نہیں اب باغ میرا نہیں، میں نے اللہ کو قرض حسنہ دے دیا ہے، اب یہ باغ میرا نہیں ہے، یہ میں نے اللہ کو دے دیا ہے، اب یہ اللہ کے سپرد ہے۔ اور وہ خاتون بھی عام نہیں تھی، اسے بھی رسول اللہ کی صحابیہ ہونے کا شرف حاصل تھا۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ تم نے یہ کیا کیا، اتنی بڑی پراپرٹی دین کے لیے دے دی، یہ ساری زندگی کی کمائی ضائع کر دی۔ وہ کہنے لگی تجھے پھر بشارت ہو کہ تو نے بہت اچھا کام کیا ہے، تمہیں مبارک ہو، تم نے یہ باغ اللہ کے دین کے لیے دے دیا ہے۔ تو اس نے پھر کیا کیا، بچے کھیل رہے تھے باغ میں اور کھجوریں توڑ توڑ کے کھا رہے تھے۔ ایک بچے نے جھولی بھری ہوئی تھی کھجوروں کی، ایک منہ میں ڈال کے کھجور کھا رہا تھا، تو ماں دوڑی ہوئی آئی، جو جھولی میں کھجوریں تھی ساری نکال لی، جو بچے کے منہ میں کھجور تھی وہ بھی نکال لی، اور نکال کے ایک سائیڈ پہ رکھ دی، کہا بیٹا اب یہ ہماری نہیں ہے، یہ ہم نے اللہ کو دے دی ہے۔ جو منہ میں کھجور تھی وہ بھی نکال دی، جو جھولی میں بچوں نے بھری جو توڑ رہے تھے وہ بھی منع کر دیا، فرمایا بس اب یہ ہماری ملکیت سے نکل چکا ہے، اب یہ باغ اللہ کو ہم نے قرض حسنہ دے دیا ہے۔ اب وہ بیوی بچوں کو لے کر دوسرے باغ میں منتقل ہو گئے، وہاں سے کوچ کر گئے۔ اب سرکار کو جب یہ خبر پہنچی نا کہ ابو دہدہ نے یہ کیا ہے کہ بیوی نے وہ کھجوریں بھی بچوں کو نہیں کھانے دیں، اور ویسے کا ویسا خالی وہاں سے نکل گئے ہیں، کچھ بھی لے کر نہیں گئے، تو سرکار نے جو جملہ ارشاد فرمایا، قربان جائیں مصطفیٰ کے حسین کلام پر، میں نثار تیرے کلام پر، ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں۔ حضور نے فرمایا کم من عزق رواح و دار قیاح لأبی الدہداہ، حضور نے فرمایا اس نے تو 600 دیے ہیں نا، اس نے تو 600 دیے ہیں، لیکن اسے جنت میں پتہ نہیں کتنے کھجوروں کے باغ اللہ نے عطا فرما دیے، اور فرمایا اس نے تو ایک گھر دیا ہے، اللہ نے پتہ نہیں جنت میں ابو دہدہ کو کتنے ہی گھر عطا فرما دیے۔ فرمایا ابو دہدہ نے یہاں پر اللہ کے لیے ایک باغ دیا ہے تو عرش والے رب نے اس کو رسوا نہیں ہونے دینا،
اللہ قیامت کے دن اس کو جنت میں درخت بھی عطا فرمائے گا، جنت کے اندر مکان بھی اللہ عطا فرمائے گا، اور وہ یا رسول اللہ صلی اللہ یا زندہ زندہ۔ تو یہ آیت ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، فرمایا کون ہے جو اللہ کو قرض دے، فیضاعفہ لہ، اللہ اس کو کئی گنا زیادہ دے گا، وَلَهُ اجر کریم، اور اس کے لیے بڑا عزت والا اجر ہے۔ اور اس سے اگلی آیت نمبر 12 میں دیکھیں اللہ نے قیامت کا منظر بھی بیان کیا، فرمایا یوم تری المؤمنین والمؤمنات، فرمایا اس دن تم دیکھو گے مومن مرد اور مومن عورتیں جب قیامت کے میدان میں آئیں گے تو ان کی کیفیت کیا ہوگی۔ روز محشر جب مومن مرد آئیں گے، مومن عورتیں آئیں گی، دین کی مدد کرنے والے آئیں گے، اللہ کے نام پر اپنا مال و زر لٹانے والے آئیں گے، تو فرمایا تم دیکھو گے یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم، فرمایا تم دیکھو گے ان کے آگے بھی نور چل رہا ہوگا، ان کے دائیں طرف بھی نور چل رہا ہوگا، جنہوں نے یہاں اللہ کو قرض حسنا دیا، اور ان کو کہا جائے گا بشراکم الیوم، تمہیں آج خوشخبری ہے، جنات تجری من تحتها الانہار، اللہ نے تمہارے لیے ایسے باغ تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، خالدین فیہا، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، ذالک هو الفوز العظیم، اور فرمایا یہ بہت بڑی کامیابی ہے، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو اللہ نے جس کو علم دیا ہو وہ دین کے لیے اپنا علم خرچ کرے، کیونکہ علم بھی ایک رزق ہے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، فرمایا متقی لوگوں کی نشانی یہ ہے کہ جو ہم نے انہیں دیا ہے نا وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تو اس کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے کہ رزق جو ہے نا یہ صرف پیسہ نہیں ہے، بلکہ اگر کسی کو اللہ نے علم دیا ہے تو وہ علم خرچ کرے، وہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں میں شامل ہے۔ اللہ نے کسی کو وقت دیا ہے، وہ اپنا وقت اللہ کے دین کے لیے خرچ کرتا ہے۔ اللہ نے کسی کو طاقت دی ہے، جسمانی طاقت دی ہے، وہ اپنی جسمانی طاقت اللہ کی راہ پہ خرچ کرتا ہے، اور جس کو اللہ نے مال دیا ہے وہ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرے۔ یہ سارے اللہ کے راہ میں خرچ کرنے والے ہیں۔ مثلا ایک بندہ ہے اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، لیکن وہ ایسا کرتا ہے، وہ کہتا ہے یار اور کچھ نہیں میرے پاس، وہ جھاڑو پکڑتا ہے، مسجد کی صفائی کر دیتا ہے، مسجد کی صفائی کر دیتا ہے، وہ اپنی جسمانی طاقت اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے۔ اگر کسی کے پاس پیسے نہیں، علم ہے، وہ کسی کو قرآن کی کوئی آیت سکھا دیتا ہے، وہ کسی کو قرآن سرکار کی کوئی حدیث سکھا دیتا ہے، تو یہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا ہے۔ اور اگر کسی کو زبان اللہ نے دی ہے، وہ اچھے لفظوں سے کسی کو دین کی دعوت دے دیتا ہے، یہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا ہے۔ اور جس کو اللہ نے دولت سے نوازا ہے، پھر جو دولت بچائے وہ قارون بنتا ہے، جو دولت بچائے وہ قارون بنتا ہے، نمرود بنتا ہے، وہ فرعون بنتا ہے، اور جو اللہ کی راہ پہ خرچ کرے وہ ابو بکر صدیق بنتا ہے، عثمان غنی بنتا ہے۔ اور جناب عثمان پاک کا ذکر آپ نے گزشتہ جمعہ بھی سنا اور محفل میں بھی ہوا۔ آج بھی حضرت عثمان غنی کے نام پہ مدینہ میں پراپرٹی ہے، ہوٹل بھی ہے، اس کا سارا کرایہ وہ حضرت عثمان غنی کے نام پہ ہے، بل بھی بجلی کا حضرت عثمان غنی کے نام پہ آتا ہے، وہ حضرت عثمان کے نام پہ، جتنی وہاں سے آمدن ہوتی ہے مدینے کے غریبوں میں بانٹی جاتی ہے۔ واہ عثمان تیرے مقدر، زندگی میں بھی خرچ کرتا رہا اور جانے کے بعد بھی اللہ نے یہ سلسلہ رکنے نہیں دیا۔ 1450 سال کے بعد آج بھی عثمان غنی کا سرمایہ غریبوں پہ بڑھ رہا ہے، غریبوں میں تقسیم ہو رہا ہے۔ جنہوں نے اللہ کی راہ پہ زندگی میں لٹایا ہے، عرش والا رب انہیں جانے کے بعد بھی محروم نہیں رہنے دیتا، اللہ ان پہ بعد میں بھی کرم فرماتا ہے۔ اور کس طرح لٹایا؟ اسلام کے لیے مال دیا، وقت دیا، جانیں قربان کی، سب کچھ دیا۔ اور سرکار کے بعد حضرت عمر کے دور میں جب قحط پڑ گیا
تو جب قحط پڑا تو ایک حضرت عثمان غنی کا قافلہ مدینے میں آ گیا۔ حضرت عمر کو خبر پہنچی کہ یار مدینے میں عثمان کا قافلہ آ گیا ہے، گندم کا، غلے کا، تو اب تو مشکل ہی کوئی نہیں، عثمان سے لے لیتے ہیں، خرید کر غریبوں میں بانٹ دیتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی سے بات کی حضرت عمر نے کہ آپ یہ ہمیں بیچ دیں حکومت وقت کو، ہم لے کر کیا کرتے ہیں، غریبوں میں بانٹ دیتے ہیں، غریبوں میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ تو حضرت عثمان نے فرمایا کتنی بچت دیں گے؟ مختلف روایتیں ہیں، انہوں نے کہا جی آپ ایسا کریں 1 روپے کا اگر ہے نا تو 1.25 روپے ہم آپ کو دیتے ہیں ایک بوری کا، میں مثال دے رہا ہوں، یعنی چوتھا حصہ آپ کو اضافی پرافٹ دیں گے۔ انہوں نے فرمایا یہ تھوڑا ہے، آپ جو دے رہے ہیں نا یہ بہت تھوڑا ہے۔ حضرت عمر بڑے حیران ہوئے کہ عثمان تو غنی تھا، اب کیا ہو گیا؟ انہوں نے کہا آپ ایسا کریں 1 روپے کی چیز ہے نا 1.5 روپے میں لے لیتے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ بھی تھوڑا ہے۔ فرمایا آپ ایسا کریں 1 روپے کی چیز ہے نا آپ 3 حصے زیادہ لے لیں، 1.25 روپے میں دے دیں۔ انہوں نے کہا یہ بھی تھوڑا ہے۔ فرمایا آدھی بچت میں دیتا ہوں، برابر برابر، 1 روپے کی چیز ہے 2 میں دے دو، اگر آپ کا 10,000 درہم کا ہے تو میں 20,000 درہم دے کے یہ لیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا مجھے یہ سودا منظور ہے نہیں ہے، میں آپ سے یہ سودا نہیں کر سکتا، آپ تھوڑے دے رہے ہیں، میرا اس سے بھی زیادہ لگ رہا ہے۔ حضرت عمر حیران ہو گئے، بھائی اس سے زیادہ کون دے سکتا ہے، حکومت وقت خرید رہی ہے، اور اتنی بچت سے حضرت عمر پریشان ہو کے واپس چلے گئے کہ اب وہ حالات نہیں رہے کہ جو حضور کے دور میں حضرت عثمان کے جذبات تھے وہ نہیں ہیں۔ واپس چلے گئے، مسجد نبوی سے اعلان ہوا کہ اے مدینے کے غرباء فقراء، آؤ مسجد نبوی سے آ کر جناب عثمان کے قافلے سے جس جس کو گندم کی ضرورت ہے سارے فی سبیل اللہ لے جاؤ۔ اللہ اکبر، دیکھو نا، سارے فی سبیل اللہ لے جاؤ۔ ہمارے یہاں تو جو خود شارٹ کرتے ہیں، چینی ہوتی ہے، گندم ہوتی ہے، اب تو خیر گندم سستی ہو گئی، چلو غریبوں کو فائدہ ہو گیا، کسی کا نقصان ہو گیا، کسی کا فائدہ ہو گیا، تو خود ہی شارٹ کرتے ہیں اور خود ہی مہنگی کر دیتے ہیں۔ کیوں جی؟ میڈیسن تک، یہ گولیاں جو ہوتی ہیں، کئی گولیاں خود ہی شارٹ کر دیتے ہیں، میڈیسن والے جو بڑے مگرمچھ بیٹھے ہیں، جب شارٹ ہوتی ہے تو بلیک کر کے خود ہی مہنگی کر کے بیچ دیتے ہیں۔ لعنت اللہ ہے ان لوگوں پر جو بیماروں کا بھی حیا نہیں کرتے، اور کسی غریب کے بھوکے بچوں کا بھی حیا نہیں کرتے، اور کسی کی مجبوری اور بھوک سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں۔ یہ بدبخت لوگ روز محشر اللہ کے کٹہرے میں کھڑے ہوں گے، اور کوئی جواب ان کو نہیں دینا آئے گا جب اللہ کی پکڑ آئے گی۔ جو اللہ کی مخلوق پہ ظلم کرتے ہیں، عرش والا رب انہیں کبھی معاف نہیں فرماتا۔ سبق سیکھو جناب عثمان ذو النورین سے۔ حضرت عمر دوڑے آئے، فرمایا عثمان کیا ہوا، تم تو ہمیں بیچ نہیں رہے تھے؟ حضرت عثمان نے فرمایا عمر، میں نے کہا تھا نا مجھے اس سے بھی زیادہ مل رہا ہے، تم دے رہے تھے 1 روپے کی چیز 2 میں لے رہے تھے، لیکن میرا رب کہتا ہے 700 گنا عطا فرماؤں گا۔ اب میں روپے کی چیز 2 روپے میں دوں یا 700 گنا میں دوں؟ میں نے سودا مخلوق سے کرنے کی بجائے سوچا ہے میں اپنے رب سے سودا کر لیتا ہوں، جو مالک مجھے 700 گنا سے بھی زیادہ عطا فرما رہا ہے۔ تو یہ دل کا کھلا ہونا، جس کو اللہ نے دولت دی ہے اور اس کا دل کمزور ہے اور اللہ کی راہ پہ دینے کو اس کا دل نہیں کرتا، تو وہ غور و فکر کرے کہ کہیں یہی مال قیامت کے دن میرے لیے گلے کا ٹوپ نہ بن جائے، یہ مال قیامت کے دن کہیں میرے جہنم میں جانے کا ذریعہ نہ بن جائے۔ اس سے عیاشی تو کریں گے میرے بچے، اس سے فائدہ تو میری اولاد اٹھائے گی، میرے بچے اڑائیں گے یہ پیسہ، کہیں میں پکڑا نہ جاؤں۔ اپنے ہاتھوں سے آج اللہ کی راہ پہ دے جاؤ، کل تمہاری اولاد کو بھی اللہ دے دے گا، وہ اس کے خزانے وسیع ہیں، اور روز معاشر جہنم کی آگ سے بھی عرش والا رب محفوظ فرمائے گا۔ یہ ہم تو 100 روپے، بڑے بڑے سخی لوگ ہوتے ہیں، وہ 100 روپے کو دے رہے ہیں، ہاں کوئی غریب بندہ ہے وہ تو روپے بھی دے تو اس کا بڑی بات ہے، اخلاص اللہ دیکھتا ہے۔ لیکن جن کو اللہ نے کروڑوں روپے کا مالک بنایا ہے، اگر کہیں پتہ چلے نا کہ پلاٹ بک رہا ہے تو وہ فوراً جا کر وہ 2 کروڑ میں بھی وہ لے لیتے ہیں۔
کیوں جی؟ ایسے ہی ہیں کہ نہیں لوگ؟ بڑے بڑے امیر لوگ ہیں، لیکن جب دین کے لیے کہا جائے تو 50 روپے کا نوٹ وہ پیش کر دیتے ہیں کہ لو جی ہمارا بھی حصہ 50 روپے شامل کر لیں۔ اس سے بہتر نہ دیں آپ۔ اللہ نے اگر آپ کو نوازا ہے تو آپ بھی دین کے راستے میں دینے میں کنجوسی نہ کریں، آپ بھی بخیلی نہ کریں۔ اللہ کنجوس لوگوں سے محبت نہیں کرتا، اللہ سخیوں سے پیار کرواتا ہے۔ تمہیں ایک سخاوت کی میں بات سناتا ہوں، بڑی خوبصورت بات ہے۔ حج کا موقع تھا اور حج کے موقع پہ 3 بڑی معزز ہستیاں حج پہ جا رہی تھیں۔ ان میں سے ایک جگر گوشہ رسول جناب حضرت امام حسن پاک ہے، اور دوسرے نواسہ رسول سید و شباب اہل الجنہ حضرت سیدنا امام حسین ہے، اور تیسرے حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار، حضرت جعفر طیار کے بیٹے حضرت عبداللہ اور مولا علی کے بھتیجے ہیں۔ تینوں ہی ہاشمی سخی ہیں۔ قافلے سے بچھڑ گئے، راستے میں ایک بستی آئی، پیاس بھی لگی، بھوک بھی لگی۔ جب اس بستی میں آپ پہنچے نا تو ایک بوڑھی مائی سے ملاقات ہو گئی۔ اب وہ جو بوڑھی مائی تھی نا، اس کو آپ فرمانے لگے کہ اماں ہمیں پیاس لگی ہے، کچھ پلاؤ گی؟ تو اماں اپنے گھر لے گئی، اس نے ایک بکری تھی بس، اس کا دودھ نکالا اور تینوں کو پیش کر دیا۔ اسے نہیں پتا تھا یہ کون ہے۔ اس نے دودھ پلایا، تھوڑی دیر گزری، آرام کرنے کے بعد کہا اماں کچھ کھانے کو بھی ہے؟ اس نے کہا بیٹو اور تو کچھ نہیں، یہی بکری ہے، اس کو ذبح کر لو، ہم کھانا بنا لیتے ہیں۔ زیادہ مال سے بندہ سخی نہیں ہوتا، بڑے دل سے بندہ سخی بنتا ہے۔ سخاوت زیادہ مال کا نام نہیں ہے، سخاوت دل کی سخاوت ہے، دل کا بڑا ہونا ہے۔ اس عورت نے کیا کیا، وہ بکری ذبح کروائی اور اس کا کھانا بنا کے پیش کر دیا۔ جب اس کا خامد آیا نا، اس نے دیکھا کہ یہ کیا، بکری ذبح کر دی، ایک ہی بکری تھی وہ بھی ذبح کر دی۔ اس نے کہا یہ کیا کیا، اور ان لوگوں کو کھلائی ہے جن کو تم جانتی بھی نہیں یہ کون ہے؟ اس نے کہا میں نے تو مسافر سمجھ کر، مہمان سمجھ کے اللہ کے جا رہے ہیں، یہ حج بیت اللہ پہ جا رہے ہیں، میں نے اس لیے خدمت کر دی ہے، بس میں نے گوارا نہیں کیا کہ میرے گھر سے مہمان بھوکے چلے جائیں۔ تو اب کیا ہوا، وہ مہمان بھی چلے گئے، لیکن انہوں نے جاتے ہوئے کہا کہ اماں مدینے میں آئے نا تو حسن و حسین کا پوچھ لینا، ہم تمہیں مل جائیں گے۔ اگر کوئی ضرورت پیش آئے تو مدینے میں آ جانا، ہم تیری ضرورت بھی پوری کریں گے، تیری مدد بھی کریں گے۔ وہ عورت جب مدینے میں پہنچی نا ایک دن مزدوری کرنے کے لیے، تو وہاں بازار میں پھر رہی تھی، کوئی اپنا کام ڈھونڈنے کے لیے، کوئی کاروبار جو بھی کرنے کے لیے، تو حضرت امام حسن مجتبیٰ نے دیکھا، پہچان لیا۔ آپ قریب گئے، فرمایا اماں تم وہی ہو نا، ایک دن 3 بندے آپ آئے تھے، تم نے بکری ذبح کر کے کھلائی تھی؟ اس نے کہا ہاں میں وہی ہوں۔ فرمایا آؤ پھر میرے ساتھ، اب تم میری مہمان ہو، وہاں ہم تمہارے مہمان تھے، اب تم ہماری مہمان ہو۔ پکڑ کے گھر لے گئے، جا کے کھلایا پلایا، خدمت کی، اور جب جانے لگی نا تو 1000 اشرفی اور 1000 بکری شہزادہ رسول نے اس کو عطا فرمائی۔ اور پھر فرمایا ایسے نہ جانا، جو ہم 3 تھے، ایک میں تھا، ایک میرا چھوٹا بھائی حسین تھا، اب تجھے میں اس کا گھر بتاتا ہوں، وہاں بھی جاؤ۔ اب حضرت امام حسین علیہ السلام ان کے پاس آئی، اس نے بھی پہچان کر خدمت کی، اور 1000 بکری اور 1000 دینار آپ نے عطا فرمایا۔ پھر انہوں نے فرمایا ایسے نہ جانا، جو تیسرا ہمارے ساتھ تھا نا وہ عبداللہ ابن جعفر تھا، اور عبداللہ ابن جعفر طیار کو کہتے ہیں بحر الجود، ان کا لقب ہے سخاوت کا سمندر۔ اللہ اکبر، سخاوت کا سمندر ہے جناب عبداللہ۔ اور بنو ہاشم کی سخاوت مثالی ہے، ہاشم کہتے ہی اسے ہیں، جو ان کے جد اعلیٰ تھے جناب ہاشم، وہ کیا کرتے تھے، فاقوں کے دنوں میں جب قحط پڑتا تو روٹیوں کے ٹکڑے کر کے لوگوں کو بانٹا کرتے تھے۔ ہاشم کا معنی ہوتا ہے روٹیوں کے ٹکڑے کر کے تقسیم کرنے والا۔ یہ خاندان بنو ہاشم ہے ہی کائنات کو بانٹنے والا، یہ سخی گھرانہ ہے بنو ہاشم۔ تو حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار یہ بحر الجود ہے،
سخاوت کا سمندر ہے، انہوں نے ادھر بھیجا تو انہوں نے کہا تم بتاؤ حسن اور حسین نے کیا دیا ہے؟ اس نے کہا دونوں بھائیوں نے 1,000 بکری 1,000 دینار دیا ہے۔ انہوں نے فرمایا اگر تم پہلے میرے پاس آتی نا تو پھر میں تمہیں زیادہ دیتا، لیکن اب ان سے زیادہ نہیں دوں گا۔ انہوں نے 2,000 دینار اور 2,000 بکری دی۔ اب وہ عورت جس نے دین کے لیے یا اجنبی لوگ سمجھ کر اور کعبے کے حاجی سمجھ کر ان کو 1 بکری کھلائی تھی نا، 4,000 بکری اور 4,000 دینار لے کر مدینہ سے واپس جا رہی ہے۔ پتہ چلا جو اللہ کے دین کی مدد کرتا ہے اللہ ان کی مدد فرماتا ہے۔ ان تنصر اللہ ینصرکم، فرمایا تم اگر اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد فرمائے، تم دین اسلام کی خدمت کرو گے مدد کرو گے تو عرش والا رب تمہیں رسوا نہیں ہونے دے گا۔ اور سورۃ البقرہ آیت نمبر 207 میں اللہ کریم نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، فرمایا کچھ لوگ وہ بھی ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے اپنا آپ ہی بیچ دیتے ہیں۔ مال دینا تو اور بات ہے نا، فرمایا کچھ ایسے بھی میرے یار کے غلام ہیں، میرے محبوب کے غلام ہیں جو اپنی جانیں دین اسلام کے لیے دے دیتے ہیں۔ واللہ رؤوف بالعباد، اللہ بندوں پہ بڑا مہربان ہے، بڑا مہربان ہے۔ اور یہ آیت علماء کہتے ہیں حضرت صہیب رومی کے بارے میں نازل ہوئی۔ جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ جانے لگے کافروں نے روک لیا، تیر لے کر پیچھے لگ گئے کہ صہیب تمہیں مکے سے جانے نہیں دیں گے۔ انہوں نے فرمایا اگر لڑنا ہے تو میرے پاس بھی تیر ہیں، جب تک سارے ختم نہیں ہوں گے میں تمہیں تیر مارتا رہوں گا، تم میں سے کئی بندے مارنے کے بعد میں مروں گا، اور دوسرا سودا یہ میرے ساتھ کرنا ہے تو کر لو، زندگی بھر جو میں نے مال اکٹھا کیا ہے نا وہ سارا فلاں جگہ پہ دفن ہے، وہ مال لے لو اور مجھے مدینے جانا ہے، میں اب مدینے جانا چاہتا ہوں اپنے آقا کی بارگاہ میں۔ تو انہوں نے وہ مال لے لیا اور آپ کو جانے دیا۔ جیسے ہی حضرت صہیب رومی پہنچے نا حضور کی بارگاہ میں، سرکار نے دیکھ کر ہی فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، فرمایا صہیب تم ادھر اپنا مال دے رہے تھے، عرش والے رب نے تمہاری شان میں آیت نازل فرما دی۔ یہ دین کے مددگار ہیں، ان کی پہچان ہی یہ ہے کہ یہ دین کے مددگار ہیں۔ اور حضور نے فرمایا جب تمہارے سخی لوگ، تمہارے مالدار لوگ دین پہ خرچ کرنے والے ہوں اور تمہارے حکمران نیک ہوں، تمہارے حکمران نیک ہوں، تمہارے جو مالدار لوگ ہیں وہ سخی ہوں، اور تمہارے آپس کے معاملات مشورے سے ہوتے ہوں، تو پھر زمین کے اوپر رہنا تمہارا بہتر ہے، مرنے سے بہتر ہے تم زندہ رہو، کیونکہ یہ زمین پھر خیر ہے، یہ ملک خیر والا ہوگا۔ اور اگر تمہارے حکمران بد کردار ہوں اور تمہارے پیسے والے لوگ کنجوس ہو جائیں اور تمہارے آپس میں مشورے نہیں بلکہ جبری طور پہ فیصلے مسلط ہوں، تو پھر کیا ہوگا؟ فَبَطْنُ الْأَرْضِ خَيْرٌ مِّن ظَهْرِهَا، پھر تمہارا زمین کے اندر چلے جانا تمہارے زندہ رہنے سے بہتر ہوگا۔ اور آج دیکھ لیں حکمران ہیں تو وہ آپ کو پتہ ہے کتنے نیک ہیں، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، اور جو امیر ہیں وہ پیسے جوڑ کر اپنا بینک بیلنس بناتے ہوئے زندگی گزار دیتے ہیں، اور دین کے لیے خرچ کرنا وہ سمجھتے ہیں شاید یہ ضائع کرنا ہے، اور اسی طرح وہ جہنم کا ایندھن اکٹھا کر کے وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں، پیچھے اولاد عیاشی کرتی ہے، وہ جہنم کا ایندھن بن جاتے ہیں۔ اور ہمارے آپس کے کام وہ مشاورت سے نہیں ہوتے، جبر سے ہوتے ہیں۔ تو دوستو آؤ، جن کو اللہ نے دولت سے نوازا، مال سے نوازا ہے، وہ اپنا مال روکے نہ، بلکہ جہاں ضرورت پڑے اللہ کے دین پر خرچ کریں۔ قرآن پڑھا، حدیثیں پڑھی، کیوں جی ایسے ہی ہے؟ قرآن پڑھا اور آپ کے سامنے آج کوئی شعر نہیں پڑھا، قرآن سنایا اور سرکار کی حدیث سنائی۔ اگر پھر بھی سمجھ نہیں آئی تو ایک مثال دے دوں آپ کو، بس آخری بات مکمل ہو گئی، وقت بھی پورا ہو گیا۔ ایک مثال دے دیتا ہوں آپ کو، زندگی بھر یاد رہے۔ مثال یہ ہے کہ نلکا جو ہوتا ہے نا، نلکا ہینڈ پمپ پانی نکالتا ہے جو، ایک نلکا وہ ہے جو چلتا رہتا ہے، لوگ اس سے پانی بھری جا رہے ہیں،
اس کا پانی ٹھنڈا بھی ہوگا صاف بھی ہوگا، ایسے ہی ہے۔ لیکن ایک نلکا ہے اس سے پانی نہیں نکلتا، لوگ پیتے ہی نہیں، وہ خراب ہے، اس سے پانی نکلتا ہی نہیں، تو وہ اس کو آپ چلائیں گے، پہلی بات ہے اس سے پانی نکلے گا ہی۔ اگر اس کو صحیح کر کے پانی ڈال کے نکالیں بھی تو اس میں سے پانی جو نکلے گا وہ پینے کے قابل۔ وجہ کیا ہے؟ یعنی جو نلکا چلتا رہے اس کا پانی ٹھنڈا بھی نکلتا رہتا ہے اور صاف بھی نکلتا ہے۔ پتہ چلا جو سخی اپنی دولت اللہ کی راہ پہ دیتا رہتا ہے، اللہ اس کے مال کو اور بڑھاتا بھی ہے، اس میں برکتیں بھی پیدا فرما دیتا ہے۔ اور جو لاک لگا دیتا ہے، بس تھیلے بند کر دیے، نہ کسی اللہ کے راہ پہ دیا، نہ کوئی دین کی خدمت کے لیے اس کا جذبہ بیدار ہوا، تو اب اس کا پانی وہ نلکے کی طرح گندا پانی ہوگا اور وہ کوئی مخلوق خدا اس سے فائدہ حاصل نہیں کر سکے گی۔ تو دولت اللہ کی نعمت ہے اگر اس کی راہ پہ خرچ کی جائے، اور اگر نہ کی جائے تو پھر یہی جہنم کے کوئلے اور جہنم کا ایندھن ہے جو بندہ اکٹھا کر کے قبر میں لے جاتا ہے۔ پیچھے چاہے آپ اس کے جتنے مرضی کول کر لیں، میں کول کا منکر نہیں ہوں، یہ نہ سمجھے کہ مولوی صاحب کول کو نہیں مانتے، کول جائز ہے، لیکن جو تم نے زندگی بھر غریبوں کا حق کھایا نا، کول دلانے سے معاف نہیں ہوگا۔ 40ویں پہ آپ 40 دیگیں بھی اتار لیں نا، جو زیادتیاں ظلم کر کے مال اکٹھا کیا اور زکوٰۃ نہیں دی ہوئی، وہ معافی قبر میں اور حشر میں نہیں ملے گی۔ وہ اپنے ہاتھ سے دو، پھر پیچھے کول نہ بھی ہو تو اللہ تعالیٰ مہربانی کروا دے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس بات پہ غور کریں، اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔